بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا وقال مولانا الصادق علیہ الصلاة والسلام من سر ان یکون من اصحاب المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق۔ سرنامہ کلام میں سورہ شمس کی مشہور و معروف آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اور اس آیت مجیدہ کے ذیل میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث مبارکہ کی بھی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے ذیل میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسے رابطہ قائم کیا جائے کے عنوان سے چند مطالب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے رابطے اور ارتباط کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو سوال ہمارے اور آپ کے اذہان میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہم اور آپ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا رابطہ قائم کریں۔ یعنی میں اور آپ اگر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا ارتباط محکم کرنا چاہتے ہیں آپ اور ہم، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یعنی وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سی راہیں ہیں کہ جن پر چل کر ہم اور آپ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے نزدیک ہو سکتے ہیں، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور اسی سوال کے ذیل میں ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات اور احادیث میں مختلف راستے بیان ہوئے ہیں، مختلف راہیں بیان ہوئی ہیں، مختلف راہیں بیان ہوئی ہیں، مختلف راستے بیان ہوئے ہیں کہ کیسے ہم اور آپ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا تعلق اور اپنا ارتباط قائم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا راستہ، سب سے پہلا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا تعلق، اپنا ارتباط محکم کر سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں، استوار کر سکتے ہیں، وہ ہے طہارت نفس کا راستہ۔ یعنی ہمیں طہارت نفس کا راستہ اپنانا ہوگا اگر ہم اور آپ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں تزکیہ نفس کا راستہ اپنانا ہوگا، طہارت نفس کا راستہ اپنانا ہوگا، تطہیر قلب کا راستہ اپنانا ہوگا۔ یعنی ہمیں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے، گناہوں کی کثافتوں سے پاک کو منزہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی نورانی ہستی ہے، پاک ہستی ہے، معصوم ہستی ہے، لہٰذا ہم اور آپ امام زمانہ کی پاک اور نورانی ہستی سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بھی پاک کرنا ہوگا، اپنے وجود کو نورانی بنانا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم اور آپ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا رابطہ برقرار رکھ سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اب تزکیہ نفس، تطہیر نفس کے مختلف مراحل ہیں، میں 3 مراحل کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ تطہیر نفس کا، تزکیہ نفس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ یعنی ہمیں اپنے اعضاء و جوارح کے اوپر مکمل 100% ہمیں تسلط حاصل کرنا ہوگا کہ ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے انڈر میں کام کریں۔ بس پہلا راستہ یہ ہوا۔ اب اس کی مختلف تفصیل ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، اختصار کے ساتھ پہلا راستہ امام سے اپنا رابطہ قائم کرنے کا طہارت نفس، اور اس کے مختلف مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ
اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو ہمیں گناہوں سے بچانا ہوگا، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ ذہن و دماغ میں آنے والے بیہودہ تخیلات، بیہودہ خیالات، باطل افکار سے اپنے ذہن کو پاک و منزہ کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، یعنی گناہ کا تصور بھی ہمارے اور آپ کے اذہان میں پیدا نہ ہونے پائے۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا۔ تیسرا مرحلہ، ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو، اپنے قلب کو گناہوں سے بچانا ہوگا، قلب کی تطہیر کرنی ہوگی، تزکیہ قلب کرنا ہوگا، قلب کو، اپنے دل کو گناہوں سے بچانا ہوگا، یعنی رذائل اخلاقی سے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا رابطہ برقرار کرنے کے اہل اور لائق ہو گئے ہیں۔ یہ وہ تین راستے ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم اور آپ امام زمانہ سے اپنا رابطہ مستحکم کر سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں، یعنی طہارت نفس کا راستہ۔ اس کے مختلف مراحل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب یہاں پر ایک واقعے کا سہارا لینا چاہوں گا تاکہ موضوع اور زیادہ واضح ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، کہ شہر دامغان نامی کسی شہر میں ایک سادات کالونی وہاں آباد تھی۔ ایک کالونی تھی جس کا نام سادات کالونی تھا۔ اس کالونی کے اندر مختلف سادات رہائش پذیر ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہی سادات میں سے ایک سید ہیں وہاں پر، رہائش پذیر ہیں، قیام پذیر ہیں۔ اس سید کا نام ہے سید طاہر شاہ چراغی۔ سید طاہر شاہ چراغی کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ نہایت ہی متقی، پرہیزگار، متدین شخص تھا یہ، اور سید طاہر کی فضیلت، ان کی شخصیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید طاہر نہ صرف ایک پاک و پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ آپ ایک بہت بڑے خطیب بھی تھے، شاعر اہل بیت بھی تھے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں آپ نے بہت سارے اشعار کہے۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں ان اشعار کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ اہل بیت کی شان میں بہت سارے اشعار کہیں۔ ان کی فضیلت اور ان کے شرف کا آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی انہیں زیارت نصیب ہوئی، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا انہیں دیدار نصیب ہوا عالم خواب میں، عالم رؤیا میں۔ ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 40 سال انہوں نے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا انہیں 40 سال دیدار نصیب ہوا، 40 سال امام کی زیارت نصیب ہوئی، 40 سال۔ لیکن یعنی ہر 40 دن کے بعد، ان 40 سالوں میں ہر 40 دن کے بعد یا ہر 50 دن کے بعد جو ہے انہیں ایک مرتبہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی، دیدار انہیں نصیب ہوتا تھا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، لیکن انہیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جسے 40 سال امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دیدار کا شرف حاصل رہا ہو، جس نے 40 سال امام زمانہ کو عالم رؤیا میں، عالم خواب میں امام زمانہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو عالم خواب میں، اب اگر 1 سال امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسے زیارت نصیب نہ ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی، اس پر کیا گزرے گی، یہ وہی شخص اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ شاہ چراغ فرماتے ہیں
کہ 1 سال کا 2 مہینے گزر گئے، 5 مہینے گزر گئے، 1 سال کی مدت گزر گئی، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن مجھے یعنی شاہ چراغ کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، امام کی زیارت کے شرف سے محروم رہا، امام کا دیدار اسے دوبارہ نصیب نہیں ہوا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، 1 سال کا ٹائم پیریڈ گزر گیا، لیکن اسے امام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ پریشان، مضطرب، بے چین امام زمانہ علیہ السلام کے فراق کی آتش میں مسلسل میں جلتا رہا۔ شاہ چراغ فرماتے ہیں کہ میں امام کی زیارت کے لیے تڑپتا رہا، بے چین رہا، مضطرب رہا، چونکہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اور ایک مرتبہ میں نے امام کی بارگاہ میں التجا کی، درخواست کی، گزارش کی، یا امام زمان، یا ابن الحسن، یا فرزند زہرا، آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے کہ 1 سال کی مدت گزر گئی، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ نے ہمیں اپنے دیدار سے محروم رکھا، آپ کی زیارت سے ہم محروم رہے، آپ کی زیارت سے ہم محروم رہے، آپ نے ہم سے اپنا رابطہ منقطع کر رکھا 1 سال تک۔ آخر مولا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، وہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے، کون سا ایسا اشتباہ مجھ سے ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے مجھ سے اپنا رابطہ منقطع کر لیا۔ اب جو جواب امام علیہ السلام شاہ چراغ کو دیں گے خواب میں آ کر بعد میں، یہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ہم سب کے لیے درس ہے، عبرت ہے کہ ہم اور آپ اگر امام زمانہ سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یہ امام علیہ السلام بیان فرمائیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں بیان کروں گا۔ یہ التجا کرتا رہا شاہ چراغ امام کی بارگاہ میں، مولا مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ 1 سال کے بعد دوبارہ شاہ چراغ کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی، امام زمانہ کا دیدار نصیب ہوا۔ عالم خواب میں امام کو دیکھا، یوں ہی امام علیہ السلام کو شاہ چراغ نے دیکھا خواب کے عالم میں، تو امام سے فوراً سوال کیا، مولا فرزند رسول مجھے یہ تو بتائیے کہ آخر آپ نے مجھ سے 1 سال تک کیوں اپنا رابطہ منقطع کر رکھا، کیوں آپ نے مجھے اپنی زیارت سے محروم رکھا، اپنے دیدار سے مجھے محروم رکھا۔ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب ظاہراً اگرچہ شاہ چراغ کو مولا دے رہے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے امام ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو شخص بھی ہم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے یہ کام کرنا ہوگا، اس نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ امام کیا فرماتے ہیں شاہ چراغ کے سوال کے جواب میں؟ امام فرماتے ہیں کہ شاہ چراغ تمہارا رابطہ، تمہارا تعلق ہر دوسرے شخص سے ہے، تم ہر ایک شخص کے ساتھ تمہارا رابطہ ہے، ہر شخص کے گھر میں تم چلے جاتے ہو، اور جو چیز بھی تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے کھانے کے لیے، جو کھانا تمہارے سامنے دسترخوان پر لایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تم اس کھانے کو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی احتیاط کے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، یہ کھانا پاک ہے یا نجس ہے، تم اسے کھا لیتے ہو۔ ایک مرتبہ تمہارے سامنے تمہارے کسی دوست کے گھر کے اندر دسترخوان پر حرام کی کمائی سے بنا ہوا کھانا پیش کیا گیا، لیکن تم نے اس کھانے کو احتیاط کیے بغیر، یہ جانے بغیر کہ یہ کھانا حلال ہے، حرام ہے، پاک ہے، نجس ہے، تم نے وہ کھانا کھا لیا۔ اس حرام کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ارتباط منقطع ہو گیا، ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کی فصیل رکاوٹ بنی رہی 1 سال تک اس حرام کھانے کے نتیجے میں۔ لہٰذا اب امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ امام زمانہ سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، تزکیہ نفس کرنا ہوگا، گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، واجبات کو ادا کرنا ہوگا، محرمات سے پرہیز کرنا ہوگا، اجتناب کرنا ہوگا۔ اب غزہ کی بات آ گئی تو میں بس آخری 2 جملے کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت مجیدہ ہمیں ملتی ہے جس میں خدا متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء، اے رسولو،
کلوا من الطیبات، خداوند متعال کی طیب و طاہر چیزوں میں سے، پاک و پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، استفادہ کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالح انجام دو۔ اب آپ دیکھیں کہ عمل صالح اور کلوا من الطیبات میں کیا رابطہ ہے، کیا نسبت ہے۔ جو شخص، یعنی دیکھیں آیت مجیدہ میں خدا متعال فرما رہا ہے کلوا من الطیبات، پاک و پاکیزہ چیزوں سے استفادہ کرو، پاک و پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالح انجام دو۔ یعنی جو شخص پاک و پاکیزہ چیزوں سے استفادہ کرے گا، حلال چیزوں سے استفادہ کرے گا، وہی شخص عمل صالح انجام دے پائے گا۔ یعنی جو شخص پاک و پاکیزہ چیزوں سے استفادہ نہیں کرے گا، حرام چیزوں سے استفادہ کرے گا، تو اس شخص سے ممکن نہیں کہ اس کے اعضاء و جوارح سے نیک اعمال صادر ہوں۔ علماء کے ہاں، فقہاء کے ہاں ایک اصطلاح پائی جاتی ہے واردات اور صادرات، ایک یعنی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی اصطلاح ہے۔ یعنی جو چیز بھی آپ اپنے شکم میں داخل کریں گے، وارد کریں گے، اگر وہ چیز حلال ہوگی، پاک ہوگی، تو آپ کے اعضاء و جوارح سے نیک اعمال صادر ہوں گے، اچھے اور نیک اعمال صادر ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنے شکم کے اندر، اپنے بطن کے اندر نجس چیزوں کو داخل کریں گے، وارد کریں گے، تو ظاہر ہے آپ کے اعضاء و جوارح سے، آپ کے ہاتھوں سے نیک اعمال کا صادر ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں خدا نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کی طرف نگاہ کرے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، میں زحمت تمام کر رہا ہوں، دو باتیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کی طرف نگاہ کریں، اپنے طعام کی طرف نگاہ کریں۔ ایک ظاہری ترجمہ تو آیت کا یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کے سامنے جب کھانا پیش کیا جائے، کوئی خوراک یا غذا پیش کی جائے، تو اسے دیکھ لینا چاہیے کہ آیا یہ غذا جو میرے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ غذا، یہ کھانا آیا حلال ہے یا نہیں ہے، حرام ہے یا نہیں ہے، پاک ہے یا نہیں ہے، نجس ہے یا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اسے چاہیے کہ وہ صرف پاک و پاکیزہ اور حلال کھانوں سے، حلال غذاؤں سے استفادہ کریں۔ ایک معنی یہ ہے، ایک آیت کا معنی۔ دوسرا معنی ہم اس طرح کر سکتے ہیں، روایت میں ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی إِلَىٰ عِلْمِهِ مِمَّنْ يَأْخُذُهُ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جس طرح سے اپنی جسمانی غذا کا خیال رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی فکری، روحی اور قلبی غذا کے حوالے سے بھی محتاط رہے۔ وہ دیکھیں کہ وہ علم کہاں سے لے رہا ہے، آیا صاحبان علم لدنی سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، مکتب وحی کے تربیت یافتہ افراد سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، یا بازاری کتابوں سے، خود ساختہ مکتب کے جاہلوں سے وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی۔ آیت کے دو مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک ظاہری مفہوم، ایک باطنی مفہوم۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنا تزکیہ نفس کرنا ضروری ہے، اگر ہم اور آپ امام زمانہ علیہ السلام سے اپنا رابطہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بس میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، نور معرفت امام زمانہ سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں سے قرار دیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔